الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز بزرگ دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنی نشستوں میں جس کتابچے کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات۔ اس کتابچے میں ایک مضمون ہے میاں طفیل محمد صاحب کا، جس میں وہ چند عنوانات کے تحت ہم کو دین اسلام اور اس کے تقاضوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں۔ اس کا پہلا عنوان ہے گزری زندگی کا احتساب، دوسرا عنوان ہے خدا کے دین کا صحیح تصور، اور تیسرا عنوان ہے نماز کا عملی مقصود۔ پہلے دو عنوانات کو ہم نے پچھلی نشستوں میں سنا ہے، اور نماز کا عملی مقصود کا مطالعہ جاری تھا۔ سورہ فاتحہ کی تفصیل ہم نے پچھلی نشست میں سنی کہ نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کس کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں قرآن مجید کی کوئی دوسری صورت یا اس کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے۔ جن آیات کو بھی آدمی پڑھے ان کو سامنے رکھ کر اسے غور کرنا چاہیے کہ آیا اس کا طرز عمل ان آیات کے مطالب سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر ان کے مطابق نہیں اور ان سے ہٹا ہوا ہے تو اسے اپنے طرز عمل کو ان کے مطابق کرنے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے روز اس کی تلاوت کردہ یہی آیات اس کے خلاف حجت بن کر آ کھڑی ہوں گی۔ چونکہ عام مسلمان زیادہ تر سورہ اخلاص ہی کے کام چلاتے ہیں، اس لیے یہاں تفصیلی تذکرہ صرف اسی کا کیا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ وہ اللہ جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے ایک ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، دوسرے سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب اس تصور باری تعالیٰ کو سامنے رکھیے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور اس کے معاملات کا جائزہ لیجیے کہ یہ سب کہاں تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان آیات میں مذکور عقیدے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ان آیات میں غیر مبہم الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کے سوا نہ کوئی دوسرا خدا ہے کہ اس سے بھاگ کر اس دوسرے خدا کی مملکت میں جا پناہ لو، نہ اسے تم سے یا کسی دوسرے سے کوئی حاجت ہے کہ وہ دبے یا اس کا لحاظ کرنے پر مجبور ہو، نہ اس کا کوئی بیٹا یا باپ ہے جو مچل کر یا اپنی پدرانہ بزرگی اور زور سے اپنی بات منوا لے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسری ہے جس کی مروت میں آ کر وہ کسی کی ناجائز رعایت پر مجبور ہو جائے۔ لہذا خوب جان لو کہ اس کے ہاں بالکل بے لاگ انصاف ہوگا۔ سورہ زلزال میں ارشاد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے پالے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے پالے گا۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آدمی رکوع میں جاتا ہے اور بار بار سبحان ربی العظیم کا
ورد کرتا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور ربنا لک الحمد کہہ کر سجدے میں جا گرتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد شروع کر دیتا ہے۔ کیا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ یعنی ہر عیب سے پاک ہے میرا صاحب عظمت اور بلند و برتر رب کے اقرار کے مطابق آپ اپنے رب کی تقسیم رزق اور اس کی مقررہ کردہ تقدیر پر ہر حال میں راضی و مطمئن رہتے ہیں اور نہ کسی تنگی و تکلیف کے موقع پر مایوس اور نہ نعمت و قوت پا کر متکبر بن جاتے ہیں، بلکہ جو صورت بھی پیش آئے راہ حق پر مضبوطی سے قدم جمائے صبر و استقلال کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو اور جس قدر مناسب سمجھا وسائل زندگی میں سے عطا فرما دیا۔ اب اسی میں ہماری امانت و دیانت وفاداری اور احسان مندی اور اہلیت کا امتحان ہے۔ رکوع اور سجدے میں کیے جانے والے اس اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ اپنے اس رب عظیم و برتر کے علاوہ کسی اور کو ایسا نہ سمجھیں کہ وہ بھی اگر چاہے تو ہماری تقدیر یا رزق میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے، اور نہ کبھی اپنے رب عظیم و اعلیٰ کی حدود پھاند کر اپنے رزق میں اضافے کی کسی کوشش کا خیال تک اپنے دل میں لائیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی تقسیم اور تقدیر میں کوئی سر منہ بھی دخل اندازی کر سکے۔ پھر کیا سمع اللہ لمن حمدہ کے اعتراف و اقرار کے بعد ہمیں فی الواقع اس بات کا علم اور یقین ہو گیا ہے کہ اپنے سچے رب اور اللہ واحد سے ہمارا تعلق کتنا قریب اور براہ راست ہے، اور ہم جب چاہیں کسی درمیانی واسطے یا وسیلے یا سفارشی کے بغیر بلا روک ٹوک اس سے براہ راست مخاطب ہو سکتے ہیں اور اپنی ہر قسم کی معروضات اور حمد و ثنا اس کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے ہاں کوئی دربان حاجب کسی وقت بھی کسی سائل کو روکنے والا نہیں ہے۔ کیا ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اب فی الواقع کسی اور کی ربوبیت اور حمد و ثنا کے لیے آپ کے دل میں جگہ نہیں رہی اور اپنے رب کے ہمہ گیر ربوبیت اور نگہبانی کا آپ کو پورا احساس ہو گیا ہے کہ حمد فی الحقیقت ہمارے عظیم اور بالا تر رب ہی کے لیے ہے۔ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ اب التحیات کو لیجئے جو آدمی اپنے رب کے حضور دو زانو بیٹھ کر گزارش کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہماری سلامی، ہماری نمازیں اور ہماری ساری پاکیزہ چیزیں، مالی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و رحمت ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر اس کی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اپنے اس اقرار کو سامنے رکھ کر ذرا بتائیے کہ کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات کا یہ بیان و اقرار جو آپ بار بار کرتے ہیں یہ واقعی صحیح اور سچا ہے، اور آپ کی زبان اور جان و مال کی سب قوتیں اللہ کے لیے وقف ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے اور سب کچھ نہیں تو بہت کچھ نہ صرف یہ کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے برعکس کلمہ کفر کی سربلندی اور خدا کے نافرمانوں کی خوشنودی کے لیے وقف ہے، تو پھر اس عالم الغیب و شہادہ سے بار بار یہ جھوٹا اقرار، یہ غلط بیانی
اور اسے دھوکہ دینے کی کوشش آخر کیا گل کھلائے گی؟ اور اس طرز عمل کے ساتھ اپنے علیم و خبیر خدا کو یہ جھوٹا یقین دلانے کی کوشش کرنا کہ دراصل تو ہمارا سب کچھ تیری ہی خدمت و خوشنودی کے لیے وقف ہے، کہ دراصل ہمارا تو سب کچھ تیری ہی خدمت و خوشنودی کے لیے وقف ہے، اس کے غضب اور غصے کو کس قدر بھڑکائے گا؟ اور پھر اللہ اور اس کے دین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے ہمارا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے خطاب سے محبوب خدا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو کوئی مسرت ہوتی ہوگی یا کوفت و بیداری؟ کیا ایسا اسلام اس شخص کے سلام کا سا نہیں ہے جو اپنی قوتیں اور وسائل تو اپنے آقا کے مقابلے میں لگا دیتا ہے، اس کے خلاف کھڑی ہونے والی طاقتوں کا ممد و معاون بن جاتا ہے اور اس سے سرکشی و بغاوت کرنے والوں کے ہر کام آنے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر جب آقا کے روبرو جاتا ہے تو نہایت بزدلی اور مکاری سے دست بستہ عرض کرنا شروع کر دیتا ہے کہ حضور، غلام اداب بجا لاتا ہے، خادم تو حضور کی عزت و اقبال مندی کے لیے ہر آن دعا گو ہے، نمک خوار کے پاس تو سب کچھ حضور ہی کا عطیہ اور حضور ہی پر نثار ہے۔ کیا ایسے سلام کا زخم بھی کبھی مندمل ہو سکتا ہے؟ چہ جائے کہ مالک کے ہاں سے کسی انعام و تقرب کی امید کی جائے۔ یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کی دعا اس کے دریائے رحمت میں ذرا سا تموج بھی پیدا کر دے گی۔ یہی نہیں، بہت سے مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ جن کے لیے مسجد میں اور مصلی پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، مسجد سے باہر ان کی جڑیں کاٹنے اور جان و مال اور آبرو کے درپے رہتے ہیں۔ پھر کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے روزانہ کئی بار کے عہد و شہادت کے بعد اب واقعی زندگی کے کسی گوشے اور کسی معاملے میں بھی کسی اور کو اپنا ہادی و معبود تسلیم نہیں کیا جاتا، اور اللہ کے حدود اب آپ کی زندگی کی رہبر اور رہنما ہیں؟ بس اسی کے حکم آپ کے لیے اصل حکم، اسی کا حلال آپ کے لیے حلال، اسی کا حرام آپ کے لیے حرام، اسی کا قانون آپ کے لیے قانون، اسی کی پسند آپ کی پسند، اسی کی خوشی آپ کی خوشی، اور اسی کی مقرر کردہ راہ حیات آپ کے لیے ضابطۂ زندگی ہو، حتیٰ کہ اس کا دوست آپ کا دوست اور اس کا دشمن آپ کا دشمن ہو، قطع نظر اس کے کہ خون و نسل سے وہ آپ کا بھائی، باپ یا بیٹا یا کوئی دوسرا عزیز ہو۔ اور کیا اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کے بار بار کے عہد و اقرار اور شہادت کے بعد اب آپ نے فی الواقع خدا اور رسول سے آزاد ہر دوسری ہدایت اور رہنمائی اور قیادت کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے ہر گوشے اور ہر مرحلے اور ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی و قیادت اور تعلیمات کو عملاً اختیار کر لیا ہے، اور اب آپ کی پوری زندگی انہی کی تعلیمات اور رہنمائی کے مطابق بسر ہو رہی ہے، یا پھر زبان سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کرنے کا دعویٰ ہے، لیکن عملاً اصطلاحی عبادت کی ظاہری شکل کے سوا باقی زندگی کے بیشتر معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ اور پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنا عقیدہ اور عمل میں فی الواقع ٹھیک اسی مرتبے اور مقام پر رکھا ہے جس کا اپنی ہر نماز میں بار بار اعلان اور اقرار کرتے ہیں، کہ نہ تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے نیچے اتار کر ایک عام دنیاوی لیڈر، کمانڈر یا مصلح کی حیثیت دے دی جسے ہر شخص چاہے تو اپنی کوشش اور کسب و ریاضت سے حاصل کر سکتا ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے اوپر لے جا کر خدا کا ہم پلہ بنا دیا ہو کہ عام آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اتباع کو اپنے لیے اس وجہ سے ناممکن العمل اور غیر ضروری سمجھنے لگ جائے کہ چہ نسبت خاک رابع عالم پاک۔ خوب جانچ کر دیکھیے کہ کیا آپ نے اپنے عقیدہ اور عمل میں فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد اور رسول ہونے کی دونوں حیثیتوں میں ٹھیک توازن قائم کر رکھا ہے؟
التحیات کے بعد نماز کو سلام پر ختم کرنے سے پہلے ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر رحمت فرما جس طرح کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر رحمت فرمائی. بے شک تو بہت ہی قابل تعریف اور بزرگ و برتر ہے. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو برکت و اقبال عطا فرما جس طرح کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو برکت و اقبال سے نوازا. بے شک تو بہت ہی قابل تعریف اور بزرگ و برتر ہے. اب اپنے اس درود و سلام کو سامنے رکھ کر بتائیے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں تک کے لیے زبان سے آپ اس قدر محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ رات دن ان کے لیے خیر و برکت اور ترقی و سربلندی کی پڑھ پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. کیا ان کو اس مقصد زندگی اور مشن کے لیے جس میں انہوں نے اپنی جان کھپا دی، ان کی سربلندی کے لیے کوئی کام بھی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا دل حقیقت میں ان دعاؤں کے ساتھ ہے؟ کیا آپ روزانہ زندگی اور اس کے مشاغل، آپ کی مصروفیتیں اور سعی و جہد اور آپ کے جان و مال کا مصرف انہی دعاؤں اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہے؟ یہ اصل صورتحال یہ ہے کہ بغل میں چھری اور منہ سے رام رام کہتے جا رہے ہیں کہ اپنی سب نہیں تو بیشتر قوتیں اور وسائل تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر اور دین طاغوت کو سربلند کرنے میں لگا رکھے ہیں، اور زبان پر دعا اور درود جاری ہے. صاحبوں، خود بھی اپنے قول و عمل کا موازنہ کیجیے اور اپنی قوم کو بھی اس طرز عمل کی طرف توجہ دلائیے کہ سوچ سمجھ کر چلیں کہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول سے ہے. آخر اس دوغلے کردار کے ساتھ بھیجا ہوا درود و سلام روحانی خوشی اور مسرت کا موجب ہو رہا ہوگا یا اذیت کا؟ عملی زندگی اور دوڑ دھوپ سے قطع نظر چند منتروں کا جاپ یا کچھ اورات کی تکرار اینٹ پتھر سے گھڑے ہوئے دیوتاؤں کو تو ممکن ہے خوش کر دے، مگر اس علیم و خبیر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو اس سے رسائی نہیں ہو سکتی. التحیات اور درود شریف کے بعد آئیے اب دعائے قنوت کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے ہیں. دن بھر کے مشاغل سے فارغ ہو کر رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو کر نماز وتر کی قنوت میں جو عہد روزانہ انتہائی واضح الفاظ میں اپنے رب سے ہم کرتے ہیں، اب ذرا اس کی روشنی میں اپنے کردار و اعمال کا جائزہ لے لیجیے اور دیکھیے کہ اس عہد کی روشنی میں آپ کی زندگی اور اس کے مشاغل و معاملات کیا ہیں، اس کا کیا حال ہے. یہ غلط فہمی بہرحال دور ہو جانی چاہیے کہ عملی زندگی سے قطع نظر چند الفاظ کا محض تلفظ کر دینے سے اس خدا کو چکمہ دے سکیں گے جو دلوں میں پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے اپنے روزانہ مشاغل کو دعائے قنوت کے ایک ایک جملے کی روشنی میں رکھ کر دیکھیے اور اس دعا میں کیے جانے والے عہد سے لازم آنے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی فکر کیجیے. دعائے قنوت میں آپ کہتے ہیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اے اللہ،
ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تیری بخشش کے طلبگار ہیں، صدق دل سے تجھے اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہی ہمارا سہارا اور تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم تیری بہترین ثنا کرتے ہیں۔ تیری نافرمانی تو درکنار، تیرے نافرمانوں سے ہم دور بھاگتے اور ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے جھکتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہماری تمام سعی اور جہد تیرے لیے ہے۔ ہم تیری خدمت کے لیے حاضر اور اسی میں سرگرم ہر وقت ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار اور تیری گرفت سے لرزاں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا عذاب تیرے نافرمانوں پر لٹک رہا ہے۔ اب اس دعا کے پہلے جملے کو لیجئے اور بتائیے کہ اللہم انا نستعینک کا کہتے ہیں تو اس استدعاء کے وقت کون سے امور، کیا تمنائیں اور آرزویں اور کیا مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ کیا اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کا اتباع، اس کے دین کی سربلندی، اس کی راہ میں استقامت، اس کے باغیوں سے کشمکش، دین حق کا غلبہ اور دین طاغوت کا استیصال، یا صرف خواہشات نفس کا حصول، نظام باطل میں روز افزوں پذیرائی، اس کے علمبرداروں کا تقرب اور اہل دنیا کے ہاں اعزاز اور ناموری؟ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ اکثر و بیشتر دعاؤں میں یہ دوسری چیزیں ہی مقصود ہوتی ہیں اور مطلوب ہوتی ہیں؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو سوچنا چاہیے کہ کیا ایسے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے غضب سے اس قدر بے خوف و بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ اس کی نافرمانی کے کاموں میں کامیابی کے لیے اسی سے دعائیں مانگنے لگے؟ ایسے لوگوں کو خوب جان لینا چاہیے کہ وہ نہایت غیور اور سخت انتقام لینے والا ہے۔ جب اس کی گرفت کا وقت آ گیا تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ سورہ اعراف میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک لمحے کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی۔ ہاں، اس وقت معین تک کھلی چھٹی ہے کہ جو کچھ کوئی چاہے کرتا رہے۔ کیا آپ کی یہ دعا کہ وَنَسْتَغْفِرُ کا فی الواقع سورہ آل عمران کی اس آیت کی کیفیت بیان کرتی ہے؟ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اگر کبھی کوئی برا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اس آیت میں مذکور شرائط عفو درگزر پر آپ کی دعا پوری اترتی ہے کہ اصلاً تو آپ نے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی پوری زندگی کا شیوا بنا لیا ہے اور زندگی کے تمام معاملات و مراحل اور نشیب و فراز میں اسی کے احکام اور حدود کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کبھی بشری کمزوری یا غلبہ نفس کی بنا پر کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو احساس ہوتے ہی فوراً ندامت سے سر جھکا دیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، معافی اور درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں اور آئندہ لغزشوں سے بچنے کی پہلے سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر صورت یہی ہے کہ پوری بے پرواہی اور تسلی کے ساتھ اس کی حدود کو توڑا، اس کی شریعت کو ٹھکرایا اور اس کی آیات کو قدم قدم پر عملاً جھٹلایا جاتا ہے، کہیں رسم و رواج کی پابندی ہے، کہیں شریعت برطانوی کا اتباع ہے اور کہیں کسی دوسرے ازم یا خود اپنے نفس کی پیروی ہے، اور پھر یہ سب کچھ سہون و نادانی سے نہیں، پورے اطمینان شعور اور ذوق و شوق کے ساتھ دن رات کیا جا رہا ہے،
تو اس کے بعد وہ نستغفرک کی یہ درخواست اپنے رب سے مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ و استغفار کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ اپنی منزل کی طرف صحیح راستے بڑھتے ہوئے کسی ایسے شخص کا پاؤں جو نہیں چاہتا کہ گندگی اور غلاظت کی ایک چھینٹ بھی اس پر پڑے، کبھی پورے احتیاط کے باوجود کسی گندی نالی میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس آلودگی کا علم ہوتے ہی بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں بھاگتا ہے اور جلد از جلد اس گندگی کو اپنے جسم سے دور کر کے پھر اپنے راستے پر اور زیادہ احتیاط سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال اللہ کے ایک مومن و مسلم بندے کا ہے کہ وہ دین کی راہ پر پوری احتیاط سے چلتا ہے، مگر کہیں اتفاق سے اس کا پاؤں راہ حق سے بھٹک کر گناہ کی غلاظت میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس کا علم ہوتے ہی بے تاب ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور روتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ و استغفار و صدقہ و خیرات تک کرتا ہے اور آئندہ زندگی میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے دین سے انحراف کو اپنا پیشہ اور معمول ہی بنا لیا ہو، ان کی زندگی اور وسائل قیام کفر، خدمت طاغوت اور اطاعت نفس میں لگے ہوں، ان کا خون تک خدا سے سرکشی کی راہ میں بہنے کے لیے بے تاب رہتا ہو، وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راہ پر چلنے اور بڑھنے کے لیے پرورش کر رہے ہوں اور ان کی زندگی کا انتہائی مقصود اسی سمت میں بڑھنا ہو، اسی میں فلاح و ترقی بھی سمجھتے ہوں، اور ضمیر کی کھجلی مٹانے کے لیے یا تقلید آبا کی بنا پر کچھ اسلامی رسوم و عبادات اور معاشرت کے طریقے بھی اختیار کیے ہوئے ہوں، ایسے حضرات کا وَنَسْتَغْفِرُكَ کا وظیفہ زبانی جمع خرچ کرنے سے زائد کیا حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ عفو درگزر کا موجب ہوگا یا الٹا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِكَ، کیا وَنُؤْمِنُ بِكَ کے اقرار اور عہد کے بعد اب دوسرے سب زندہ و مردہ خداؤں نے سے فی الواقع کٹ کر صرف اللہ واحد سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے کہ اب اپنا الہ، رب اور فرما روا اسی کو مانتے ہیں، اسی کے دین پر چلتے ہیں، اسی کے قانون و شریعت کی پیروی کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اسی کے عذاب سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کے انعام کا لالچ رکھتے ہیں، اسی کا کلمہ بلند کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اسی کی رحمت کی آس ہے، اسی کے عہد کا پاس ہے، اسی کی سرپرستی کی طلب ہے اور اسی سے ساری تمنائیں وابستہ ہیں۔ یا خدا نخواستہ حقیقت اس کے خلاف یہ ہے کہ اللہ سے بیشتر معاملہ زبانی ہے اور عمل اکثر و بیشتر اپنے نفس اور دوسروں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، اس لیے اگر اپنے ایمان میں کوئی کمزوری محسوس ہو تو اس کی سمت اور درستی کی سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اللہ پر توکل مومن و مسلم ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اللہ پر توکل کے معنی یہ ہیں کہ ہر حالت اور تمام معاملات میں ہدایت، امداد و اعانت اور دستگیری کے لیے اللہ ہی پر بھروسہ رکھا جائے اور پورا بھروسہ کیا جائے، اس کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی، اس کے خوف کے مقابلے میں کسی کے خوف کی اور اس کے انعام کے مقابلے میں کسی کے انعام کی پرواہ نہ کی جائے، یہاں تک کہ خدا کے رسولوں اور ان کے ساتھیوں کی مانند خدا کے کلمے کو سربلند اور خدا کے دین کو برپا کرنے کی جدوجہد میں کسی دوسرے کے خوف و لالچ، تکلیف و راحت، رعب و دبدبہ اور جاہ و جلال کو خاطر میں نہ لایا جائے۔ آپ اپنا اور اپنے دل و دماغ اور جملہ معاملات کا جائزہ لے کر دیکھیے، کیا وہ اللہ پر توکل کی میزان پر پورے اترتے ہیں؟
اگر خدا نخواستہ حال یہ ہو کہ معمولی مالی جان و نقصان کا خطرہ، بعض اعزاء و اقربا کی خفگی اور کچھ آسائشوں سے محروم ہو جانے کے اندیشے جیسی چیزیں بھی آپ کو خدا کی طرف بڑھنے سے روکنے کی قوت رکھتی ہیں، تو بتائیے کہ یہ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ کی خدا کے روبرو تکرار ایک جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ آخر آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا، کس چیز میں کیا؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، میں اللہ سے جس اخلاص اور وابستگی اور اس کے دین کے ساتھ جس شیفتگی کا اظہار کیا جاتا ہے اس جملے میں، کیا اس کی کوئی شہادت آپ کی عملی زندگی اور روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں پائی جاتی ہے، یا پھر اس عالم الغیب کے بارے میں بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بھی زبانی خوشامد اور چکنی چپڑی باتوں سے بہلا کر کام نکال لیں گے؟ اللہ سے چال بازی کرنے والوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی خیر الماکرین ہے اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں جن کی حاکمیت، عقیدت، محبت، اطاعت، وابستگی اور کارسازی کا عقیدہ دل میں لے کر لوگ اس کے ساتھ محض زبانی تعریف و ستائش کا طرز عمل اختیار کریں گے، ایک دن وہ ان سب کی حقیقت کھول کر سامنے رکھ دے گا، اور پھر اس وقت اس کے سوا نہ کوئی ولی یا سرپرست دکھائی دے گا، نہ کسی طرف سے کوئی مدد آ سکے گی، اور جن فساق و فجار کی خدمت پر سرپرستی اور توقیر و تقرب پر آج ناز ہے، انہی کی قیادت میں اللہ کے عذاب کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ اس دعا میں، دعائے قنوت میں ہم اس کے بعد کہتے ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ ان الفاظ میں کیے جانے والے عہد کے آئینے میں بھی اپنی صورت کو دیکھیے اور خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ اس عہد کو کہاں تک پورا کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے فی الواقع اپنی زندگی کو ناشکری سے پاک کر کے شکر گزاری اور فرما برداری کی راہ اختیار کر لی ہے، اور اللہ کے نافرمانوں اور سرکش لوگوں سے اب آپ کا کوئی واسطہ نہیں، اور ہر ایک سے آپ کے تعلقات کی نوعیت اللہ اور اس کے دین کے بارے میں ان کی روش پر منحصر رہتی ہے، خواہ وہ آپ کا عزیز ترین دوست، بھائی، باپ، بیٹے، قومی قائدین یا پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ کے سارے وسائل اور آپ کی تمام قوتیں اور قابلیتیں اللہ کے شکر کی راہ میں صرف ہو رہی ہیں؟ دور نہ جائیے، صرف انہی قوتوں اور چیزوں ہی کو لیجیے جن کو اللہ نے براہ راست آپ کے قبضے، قدرت اور تصرف میں دے رکھا ہے۔ کیا اب آپ کی آنکھیں وہی کچھ دیکھتی ہیں، کان وہی کچھ سنتے ہیں، زبان وہی کچھ بولتی ہے، دماغ وہی کچھ سوچتا ہے، دل اسی پر ریجھتا ہے، معدہ صرف وہی کچھ قبول کرتا ہے، اور ہاتھ پاؤں صرف اسی طرف حرکت کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک آپ کے لیے جائز ہے؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا ہے، مثلاً اولاد، شاگرد، ماتحت ملازمین اور دوسرے خادمین اور زبردست لوگ اور زیر دست لوگ، کیا آپ ان لوگوں کو اس راہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کی ہے؟ اور کیا آپ کی سب قوتیں اور سارے وسائل اس غرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مرحمت فرمایا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، بلکہ شکر کے بجائے جان و مال اور دل و دماغ کی بہت سی قوتیں اللہ سے سرکشی میں تعاون اور اس کی زمین پر فتنہ اور فساد کو فروغ دینے میں معاونت کر رہی ہیں، اور باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، ملازم مالک سے اور مرید مرشد سے اغراض نفس اور نفع دنیا کی خاطر بے شک ایک دوسرے سے ناراض و بیداری کا اظہار بھی کر دیتے ہوں اور باہم قطع تعلق بھی کر دیتے ہوں، لیکن اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے علیحدگی کی نوبت و درکنار برہمی بیداری کے اظہار کی ضرورت بھی کسی کو شاید ہی محسوس ہوتی ہو، تو اس بے حسی کے ساتھ بار بار کی اس غلط بیانی کے انجام پر غور کر لینا چاہیے۔ یا تو اپنے اس عہد و اقرار کے مطابق تبدیل کیا جائے، ورنہ اگر آدمی اپنے عمل سے نعوذ باللہ یہ شہادت دے رہا ہو کہ وَنَكْفُرُكَ وَلَا نَشْكُرُكَ وَنُحِبُّ مَن يَفْجُرُكَ، کہ ہم تیری ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں، تیرا شکر نہیں ادا کرتے اور تیرے نافرمانوں کو محبوب رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک،
تو زبانی دعوی شکر گزاری اور فرما برداری سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کا میں شکر محض شکر سے مرکب لفظ کے تلفظ اور اس کی رٹ لگا دینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی کامل اطاعت و بندگی اور اس کی دی ہوئی ہر شے اور ہر قوت کو اس کی مرضی کے مطابق اس کی بندگی اور اطاعت کے لیے خاص کر دینے کا نام ہے، اور اسی کا اقرار وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ اور کیا اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد کے اقرار کے مطابق اب آپ کی اطاعت و بندگی تمام مراسم عبودیت، نماز و سجدے سب فی الواقع صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں، یا آپ نے اپنے ایمان و ضمیر، دل و دماغ اور جسم و جان کی جملہ قوتوں کی ایک دکان لگا رکھی ہے کہ ان میں سے جو چیز جس غرض کے لیے کوئی چاہے خرید کر لے جائے، آپ کو ان کی قیمت مل جائے تو آپ کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ ان کے عوض آپ کو کہاں اور کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کے دل و دماغ اور ہاتھ پاؤں کی قوتوں کا کرایہ آپ کو پیش کر دیا جائے تو آپ سود و خمار اور شراب و جوئے جیسے کبھی کاموں کا انتظام بھی بے دریغ کر سکتے ہیں، شریعت الہی کے صریحاً خلاف قوانین کے نفاذ و تشہیر کا ذریعہ بن سکتے ہیں، نظام کفر کی پوری گاڑی گھسیٹنے کی خدمت انجام دے سکتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ غلبہ کفر اور تسخیر حق کے لیے اپنا اور دوسروں کا خون تک بہا سکتے ہیں۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ اس پر عوام ہی نہیں، بہت سے دیندار بھی مجبوری اور اضطرار کا عذر کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کو گواہ کر کے بتائیں کہ اصل معاملہ تو اسی سے ہے۔ کیا وہ کچھ حرام و ناجائز ذرائع سے حاصل کرتے ہیں وہ صرف اضطرار کی حالت میں اور قوت لا یموت کے لیے رزق حاصل کرنے کی حد تک ہی ہوتا ہے، یا آئندہ نسلوں تک کے لیے مال حرام سے تجوریاں بھر بھر کر رکھ رہے ہیں کہ بیٹے اور پوتے بھی اسی پر پلیں اور پروان چڑھیں اور ان کے جسم کی بھی ایک ایک بوٹی اسی مال سے بنے؟ کیا اس طریق پر حاصل کیا ہوا رزق کھاتے وقت اس طرح کراہت اور بیداری محسوس ہوتی ہے جس طرح ایک فاقو مرتا آدمی بھی اگر اپنی جان بچانے کے لیے کوئی غلیظ اور ناپاک شے کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے تو بھی لازمی طور پر فطرتاً محسوس کرتا ہے، اور اسے محسوس ہونی چاہیے۔ کیا جو شخص حلال رزق نہ پا کر اضطراراً مردار کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ اسی طرح مزے لے کر کھاتا ہے جس طرح خادم طاغوت کے ہاں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی مستر مسلمان اسی طرح اطمینان کے ساتھ مردار پر ڈیرا ڈال کر بیٹھ سکتا ہے جس طرح اب قوم کی کثیر تعداد اطمینان کے ساتھ حرام ذرائع رزق پر جم کر بیٹھ گئی ہے، اور اسے ان کو حلال ذرائع سے بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ساری دوڑ دھوپ اسی کا کافرانہ نظام معیشت اور ناجائز و حرام ذرائع رزق کو بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے ہے۔ برادران عزیز، ابھی موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان اور آخرت کی فکر کر لیں کہ اللہ کے ہاں فیصلہ مردم شماری کے رجسٹر کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر کیا جائے گا کہ ہمارا کارنامہ حیات ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد کے اقرار اور وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ کے عہد پر کہاں تک پورا اترتا ہے۔ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی راہ میں جد و جہد کا حق ادا کیا یا نہیں، اس کے دین کی خدمت اور علمبرداری کے لیے کہاں تک جان لڑائی، اور کیا آپ اپنے عہد کے مطابق واقعتاً اس کی نظر رحمت کے سوا کسی کی پرواہ نہ کی، اس کے عذاب کے سوا کسی کے عذاب کا ڈر نہ رکھا، اور ان عذاب کا بالکفار ملحق پر کامل یقین کے ساتھ ساری زندگی اس طرح گزار دی کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب کے درمیان اتنا وقفہ بھی حائل نہیں ہے جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے اور اس کے جل جانے کے درمیان ہوتا ہے۔ آخر ایک حرکت قلب اور ایک سانس کے سوا دونوں کے درمیان اور کیا چیز حائل ہے؟ ادھر حرکت قلب اور سانس بند ہوئی اور خدا کا عذاب سامنے موجود ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں
کیا انہیں ادا کرنے کی کوئی صحیح آپ کر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے کبھی کوئی تردد کیا ہے؟ اس کی راہ میں کوئی چوٹ کھانا یا نقصان اٹھانا آپ کو یاد ہے؟ کیا اس کی راہ میں چوٹ کھانا یا نقصان اٹھانا تو درکنار، اس کی تمنا بھی کبھی آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ یا پھر الٹا دین ہی کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کرنے کے لیے اپنے ساتھ لگا رکھا ہے کہ کوئی برا وقت پڑے یا کوئی مصیبت آئے تو اسلام پکارنا شروع کر دیا جائے، کچھ جلسے کیے جائیں، کچھ جلوس نکالے جائیں، کچھ نعرے لگائے جائیں، کچھ لوگوں کو الو بنایا، اپنے مخالفین کو مرعوب کر کے اپنا سکہ جمایا اور اپنا کام نکال کر اللہ کے دین کو پھر میان میں بند کر کے کسی تہہ خانے میں رکھ دیا۔ کیا اس وقت مسلمانوں کے ہاں دین کا مصرف یہی نہیں رہ گیا ہے کہ طاغوت کی چاکری کے مناسب، اس کی کونسلوں کی ممبری، اس کی عنایت سے استفادہ، مادی مفادات کے حصول و تحفظات اور ایسے ہی دوسرے حقیر و مادی فائدے اٹھانے کے لیے اسے استعمال کیا جائے؟ اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کا دین عام طور پر اسی حد تک قبول ہے جہاں تک خواہشات نفس، خوشنودی طاغوت اور جاہ دنیا کے حصول میں کام آ سکے؟ گویا اب فرزندان توحید کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو خدا کے دین کے خادم نہیں بلکہ خدا کے دین کو ان کا خادم ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ دعائے مذکور کے بجائے وطر کی قنوت میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے میرے اللہ، اپنی ہدایت کی طرف میری رہنمائی فرما، اپنے دامن عافیت میں مجھے عافیت عطا فرما، تو خود میری سرپرستی فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اسی میں برکت عطا فرما، جس شر کا تو نے فیصلہ کر لیا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ تیرا فیصلہ سب پر نافذ ہوتا ہے، کسی دوسرے کا فیصلہ تجھ پر نافذ نہیں ہو سکتا، جس کی تو سرپرستی فرمائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے رب، تو بہت ہی برکت والا اور بلند مرتبہ ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ اللہ کی ہدایت، عافیت، برکت اور سرپرستی حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں؟ یا پھر انک قضا تقضا ولا یقضى علیک کے اس اقرار کے بعد اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ارادے اور اختیار سے تو ہم اس پر چلنے والے نہیں ہیں، ہاں اگر تو چاہتا ہے تو اپنی غیبی طاقت سے ان چیزوں کو زبردستی ہم پر نافذ کر دے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا اور سلام کرتے ہیں، اپنی استدعا کی روشنی میں بھی اپنے اعمال اور مشاغل زندگی کا جائزہ لیجئے جو اللہ کی بارگاہ سے رخصت ہوتے وقت اس کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بھی اقامت صلاح کی توفیق عطا فرما۔ آقا میری اس دعا کو قبول فرما لے اور حساب کے دن مجھے، میرے ماں باپ کو اور اپنے سب بندوں کو بخش دے۔ اس دعا کے الفاظ کو سامنے رکھیے اور ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ اقامت صلاح اور اس کے محافظ نظام زندگی کو برپا کرنے کے لیے کما حقہ جد و جہد کرنا تو درکنار، اس کے دل میں کوئی تڑپ اور جذبہ بھی پایا جاتا ہے، یا پھر اقامت صلاح کے معنی قیام، رکوع اور سجدے کی حالت میں چند رٹی ہوئی عبارتوں کو محض دہرا لینا ہی کافی سمجھ رکھا ہے، اور اس خیال میں ہے کہ جو ذمہ داریاں اور جو کام یہ نماز آپ کے ذمہ لگاتی ہے اور جن کے انجام دینے کا عہد یہ آپ سے بار بار لیتی ہے، وہ سب محض اس کے الفاظ دہرا دینے کی برکت سے سماتی طور پر خود بخود انجام پا جائیں گے، یا آپ کے نزدیک یہ نماز صرف ایک ذہنی اور جسمانی ورزش ہے جس سے کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی؟
برادران مکرم، نماز اسلام کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ وہ چیز ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل بتایا ہے، یعنی اس کے بغیر اسلام کسی شخص کو اپنے دائرے کے اندر ٹکنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے لازم ہے کہ اقامت صلاح کی حقیقت کو جاننے اور اس کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ نماز کے آخر میں ہم دائیں اور بائیں دونوں طرف تمام مخلوق خدا کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم سب پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو کی دعا کرتے ہوئے نماز کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں بھی ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیے کہ کیا گرد و پیش کی مخلوق اور بندگان خدا کے لیے فی الواقع آپ کا دل سلام و رحمت کے جذبات سے لبریز ہے؟ اگر ایسا نہیں تو یہ سلام منافقت کا سلام ہے، اور یہ اس محبت اور اخوت کا ذریعہ نہیں بن سکتا جو مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے اور جس کے لیے سلام مقرر کیا گیا ہے۔ اقامت صلاۃ کی حقیقت ہم نے سنی کہ یہ کس طریقے سے ہمارے اعمال کو، اخلاق کو، جذبات کو، احساسات کو اور لائے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ اگلی نشست میں میاں طفیل محمد صاحب کے بقیہ عنوانات جو اقامت صلاح کی حقیقت کے عنوان سے ہیں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اقامت صلاح کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔